تھے اس گھر میں، تو کسی ایک کمرے میں وہ خاتون چلی گئی۔ یہ نوجوان بڑی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ کہاں گئی یہ خاتون، ابھی تک نہیں آئی، اس نے مجھے وعدہ دیا تھا، ابھی تک کیوں نہیں آ رہی؟ تو بڑی دیر میں انتظار کرتا رہا۔ ایک کمرے میں گیا، دیکھا بہت ساری بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، جو اعتکاف میں ہیں، جو اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، مگر اس کو بھی وہ نظر نہیں آئی جس خاتون کا انتظار کر رہا تھا۔ تو جس کمرے میں وہ خاتون گئی تھی، اس کمرے سے اچانک اس کمرے میں ایک بوڑھی گئی، اس کمرے میں جہاں جس خاتون نے اس کو وعدہ دیا تھا کہ میں بھی کچھ دیر کے بعد آ رہی ہوں، اس کمرے میں ایک دوسری بوڑھی عورت گئی۔ اور کچھ دیر کے بعد اس نوجوان نے بڑی دیر انتظار کرتا رہا، بہت وقت ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور کچھ دیر کے بعد ایک آواز آئی اس کمرے سے چلانے کی، کوئی روئی لے کر آؤ، روئی لے کر آؤ، روئی لے کر آؤ۔ یہ نوجوان حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون روئی لے جا رہا ہے، کس کو روئی کی ضرورت ہے؟ اور دوسرے کمرے سے ایک عورت گئی، نکلتی ہوئی اسی کمرے سے نکلی اور دوڑتی ہوئی روئی لے کے اسی کمرے میں گئی جس میں وہ خاتون نے جس نے وعدہ دیا تھا اسے گناہ کا، اسی کمرے میں اندر گئی روئی لے کے۔ اور کچھ دیر کے بعد یہ پریشان کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسی دنیا میں آ گیا ہوں، بالکل گھر خالی ہے، کچھ 10-12 عورتیں عبادت کر رہی ہیں، ادھر سے کوئی چلا رہا ہے روئی لے کر آؤ، اور وہ خاتون نے مجھے وعدہ دیا اور مجھے نصیحت کر رہی تھی اور ابھی غائب ہو گئی۔ وہ خود پریشان، میں کیسی مسٹیریس کہانی ہے، یہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں، یہ کیسا گھر ہے جو بسرے میں ہے، یہ کن کا گھر ہے؟ اچانک اسی کمرے سے آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک خاتون چلا کے کہنے لگی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ گھبرا گیا، ارے کون مر گیا؟ فوراً کمرے میں جیسے گیا، دیکھا وہی لڑکی جس کو یہ گناہ کی طرف دعوت دے رہا تھا، جس لڑکی کو اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں کو دیکھ کے تمہیں گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، وہی لڑکی وہیں پڑی ہوئی ہے اور مر چکی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چاقو ہے، اور دونوں آنکھوں کو اس نے چاقو کی نوک سے نکال دیا ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے ڈھیلے کسی کٹورے میں پڑے ہوئے ہیں، اور دونوں آنکھوں کی جگہ پہ روئی پڑی ہوئی ہے۔ اور اس نوجوان لڑکی کی ماں اٹھی اور اس کی بچی کی جو 2 آنکھیں کٹورے میں پڑی ہوئی تھی اٹھا کے نوجوان کو کہا، یہ لو، جن آنکھوں کی وجہ سے میری بیٹی کو گناہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، میری بیٹی یہ بھی برداشت نہیں کر پائی، کوئی میری آنکھوں کو حرام کی نگاہوں سے دیکھے اور مجھے گناہ کی طرف دعوت دے، اب لو یہی آنکھیں جس کی وجہ سے تم اسے گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے، ایسی پاک دامن خواتین بھی دنیا میں گزری ہیں جو نہیں چاہتی ہمیں کوئی گناہ کی طرف دعوت دے اور ہمیں کوئی حرام کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ ایسے مقام والے بھی لوگ دنیا میں رہتے تھے جن کے بارے میں ہم بے خبر ہیں، کیونکہ یاد رکھیے اس منزل میں جتنا اوپر چلے جائیں، یہ منزل کبھی، یہ جو دنیا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ جس دنیا میں ابھی ہم رہ رہے ہیں، مادی دنیا، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کی ایک لمٹ ہے، یا انسان دولت جمع کرے گا یا انسان کوئی تمع حاصل کرے گا، یہ ہے اس کی لمٹ ہے۔ مگر جس دنیا کا نام، جس دنیا کے بارے میں اہل بیت نے ہمیں سکھایا، جس نیک عمل کے بارے میں اہل بیت نے ہمیں سکھایا، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ ہیں جو تقویٰ کی اتنی بلندی پہ پہنچے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور اگر رمضان کے مہینے میں انسان توبہ کرنے چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ کو، خود کو اہل بیت کی طرف متمسک کر دے کہ یہ اہل بیت ہیں جو ہمیں تقویٰ کی طرف دعوت دے سکتے ہیں، ہمیں نیک عمل کرنے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ وہ کربلا والے جنہوں نے قدم قدم پر ہمیں نیک عمل کی دعوت دی، قدم قدم پر نیک عمل کرتے رہے، اور امام حسین نے بھی ہمیں درس دیا۔ کربلا میں حضرت امام حسین نے بی بی زینب سے یہی تو کہا تھا، بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا۔ یعنی امام حسین اپنی پھوپھی زینب کو کہہ رہے ہیں، معلوم ہے امام حسین کو کہ یہ تمام مصیبتیں آئیں گی، یہ قیدی ہو کر بیوی جائیں گی، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا۔ اور روایتیں یہی لکھتی ہیں، حضرت بی بی زینب کی ایک مرتبہ بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، اس سفر کے دوران ایک مرتبہ بھی حضرت بی بی زینب کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ عزیزو، وہی شب عاشور کی رات تھی جس رات میں تمام جو شہید تھے، تمام جو اصحاب تھے وہ عبادت میں مشغول تھے، مگر جب روز عاشور آیا، جب قربانیوں کا دن آیا، جب سر کٹانے کا دن آیا، تو ایک ایک کر کے پہلے اصحاب گئے، سب جاتے رہے، اور یہاں تک کہ بنی ہاشم کے صرف نوجوان زندہ رہے۔ اور جب بنی ہاشم کے نوجوان زندہ رہے تو حضرت علی اکبر آ گئے اپنے بابا کے پاس، کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ مولا حسین نے آ کر کہا، جی بیٹا میں تمہیں جنگ کی اجازت دیتا ہوں، مگر میرے بیٹا جاؤ اپنی اماں سے بھی اجازت لے لو، اور اس پھوپھی کو بھی خدا حافظ کر دو جس پھوپھی اماں نے تمہیں پالا تھا۔ حضرت علی اکبر آ گئے، اپنی
اپنی پھوپھی سے خدا حافظ کرنے کے لیے اماں کے پاؤں پہ قد سر رکھ دیا اور کہا اماں خدا حافظ. پھر پھوپھی کے یہاں آئے, پھوپھی کو بھی کہا خدا حافظ, تمام بہنوں سے خدا حافظ کیا. اب علی اکبر خیمے کو چھوڑنے چاہتے ہیں, مگر ہر تھوڑی دیر کے بعد جیسے علی اکبر خیمے کو چھوڑنے چاہتے ہیں تو کوئی روک لیتا ہے. اور فوج اشکیا یہی کہتی ہے جب علی اکبر خیمے میں اندر گئے خدا حافظ کرنے کے لیے تو خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا اور کبھی گرتا تھا, کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. ہوتا یہ تھا جب علی اکبر تمام بہنوں کو, تمام ماؤں کو خدا حافظ کر کے نکلنے چاہتے تھے, کوئی بہن آ کے گلے سے لگا لیتی تھی, کہتی تھی علی اکبر کچھ دیر کے بعد یہی چہرہ خاک اور خون میں مل جائے گا, ذرا ہمیں اپنے چہرے کی زیارت تو کرنے دے. پھر علی اکبر جب نکلنے چاہتے تھے کوئی ماں آ کے دامن پکڑ لیتی تھی, اے علی اکبر, اے ہم شکل پیغمبر, ذرا ہمیں اپنے چہرے کی زیارت تو کر لینے دے. پھر کوئی بہن آتی تھی, بھیا میں نے اپنی طرف سے خدا حافظ کیا مگر سغرا کی طرف سے خدا حافظ نہیں کیا, آجا سغرا کی طرف سے خدا حافظ کروں. مگر جب بہت دیر ہو گئی امام حسین نے کہا بیبیو مسافر کا راستہ نہ روکو. عزیزو اب حضرت علی اکبر باہر جانے لگے مگر بیبیوں نے 2 قطاریں بنا دی اور حضرت علی اکبر بیبیوں کی 2 قطاروں کے درمیان سے گزرنے لگے. عزیزو منظر کچھ اس طرح کا بنا کہ حسین جیسے صابر امام بھی روتے ہوئے خیمے سے باہر نکل گئے. کیا منظر تھا جب علی اکبر 2 بیبیوں کی قطاروں کے درمیان سے گزرنے لگے, ایک کونے سے آواز آئی, بھیا علی اکبر اپنے بیمار بھائی سے بھی تو مل کے جاؤ. حضرت سید سجاد جھکی ہوئی کمر کو اپنے ہاتھوں کے سہارے اٹھا کے لائے. بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا اور کہا بھیا خدا حافظ. عزیزو حضرت علی اکبر میدان جنگ کی طرف چلے گئے, بڑی دیر تک لڑتے رہے. جنگ کرنے کے بعد اچانک کسی ظالم نے سینے پہ برچھی لگائی, علی اکبر زمین پہ گر گئے اور آواز دی ادرکنی یا ابتا, بابا میری مدد کو آجا. امام حسین آگے بڑھنے چاہے مگر کیا دیکھا, کچھ نظر نہیں آ رہا. حسین نے وہیں سے آواز دی ادعونی یا بنیا, او میرے لال مجھے آواز دو تو تیری آواز کے سہارے میں تیرے پاس آ کے پہنچوں. آخرکار امام حسین علی اکبر کے پاس پہنچے اور بیٹے کا سر گود میں رکھا اور کہا بیٹا جان پوری زندگی گزر گئی, آج تک تو نے کوئی خواہش نہیں کی, میرے بیٹے بتاؤ کیا تمہاری خواہش ہے. تو حضرت علی اکبر نے کہا بابا ایک خواہش ہے, مجھے اماں سے کوئی بات کرنی ہے, مجھے خیمے تک لے کر چلے جائیں. اب امام حسین نے کیا کیا, ایک ہاتھ علی اکبر کے پاؤں کے نیچے رکھا, ایک ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے رکھا اور اٹھانا چاہا مگر لاش کو سینے تک پہنچی مگر نہیں اٹھا پائے. پھر لاش کو رکھ دیا. میرے مولا حسین نے کہا علی اکبر ایک زحمت کر لے, بوڑھا باپ ہوں میں, تو جوان بیٹا ہے, تو ایک زحمت کر لے, اپنی باہوں کو میری گردن میں ڈال دے تاکہ تیرے باہوں کے سہارے میں تجھے اٹھا پاؤں. علی اکبر نے ایک ہاتھ بابا کے گلے میں ڈال دیا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں اٹھایا. مولا حسین نے کہا بیٹا اکبر دوسرا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں اٹھاتے. علی اکبر نے کہا بابا اس عمر میں صدمہ نہیں دینا چاہتا, بابا اس عمر میں صدمہ نہیں دینا چاہتا. حسین نے کہا بیٹا میں صابر حسین ہوں, سینے سے ہاتھ ہٹاؤ. اور سینے سے ہاتھ کا ہٹنا تھا. برچھی کا ایک ٹوٹا ہوا پھل علی اکبر کے سینے پہ ہے. حسین نے پھر لاش کو زمین پہ رکھا, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا. عزیزو یا علی مدد کہہ کے برچھی کو نکالا. عزیزو کیا ہوا, کربلا کی زمین پہ زلزلہ آیا, علی اکبر کی لاش تڑپنے لگی.
یا خیمے کی در سے زینب نے آواز دی، بھیا حسین ٹھہرو ٹھہرو، تم اس لاش کو اکیلے نہیں اٹھا سکتے، میں بھی آتی ہوں، مل کر اس لاش کو اٹھائیں گے۔ جیسے مولا حسین نے زینب کی آواز سنی تو اکبر جیسے جوان کو بھول گئے، کہا زینب میں نے تیرے پردے پہ اکبر کی جوانی کو قربان کر دیا، میری زندگی میں کبھی خیمے سے باہر نہ نکلنا۔